بنو خزاعہ کی خاتون ہے عاتقہ، لیکن ام معبد کے نام سے شہرت ہے۔ سفر ہجرت میں حضور علیہ السلام اس کی کٹیا کے قریب سے گزرے تو بھوک کی شدت تھی، پیاس بھی تھی۔ حضور رکے اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ اس نے کہا لو کانا عندنا شیء ما عاوزکم الکرا، اگر ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے ہوتا تو ہم عرب لوگ مہمان نوازی فخر سمجھتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو پیش کر سکیں۔ ایک کونے میں ایک بکری بندھی تھی، لاغر سی کمزور تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اسی لیے یہ چراگاہ میں باقی بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی۔ فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بکری دودھ دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا۔ حضور نے دست برکت، دست نور، دست رحمت، دست فیض اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ کہتے ہیں اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا فرمایا برتن لاؤ، اس نے برتن پیش کیے۔ حضور دودھ دھونے لگے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے بچے نے بھی پیا۔ اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں اور بکری کے تھنوں میں بدستور دودھ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور حضور تشریف لے گئے۔ واپس شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابو معبد شام کو گھر آیا، اس نے کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے تو ام معبد سے پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے؟ تو ام معبد نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک بابرکت مہمان آیا تھا۔ اس نے پوچھا وہ مہمان کیسا تھا؟ تو ام معبد نے جو کہا، یہ ایک طویل قصیدہ ہے حضور کے حسن کا، لیکن میں صرف 2 لفظ ام معبد کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اہل ادب بیٹھے ہیں، دنیا بھر کی ادبی لطافتیں ان 2 جملوں پہ قربان۔ ام معبد نے اپنے شوہر کو کہا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاۃ اظہر اللون قسیم وسیم، ایک لمبی اس نے حضور کے حسن کی کہانی بیان کی کہ وہ بڑا سونا تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا قد اٹھتا ہوا تھا، اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، لیکن اس نے 2 جملے کہے۔ اس پہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا اور یہ جملے روحوں تک اترتے ہوئے آپ محسوس کریں گے۔ اس نے کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا۔ اس نے کہا کہ ابہ الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، وہ اتنا سونا تھا کہ جب دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کمال اس نے حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا۔ کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ کے نقوش واضح ہو جائیں تو پھر اتنے اچھے نہیں لگتے، لیکن حسن تمام یہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی سونا لگے کیا بات، اور قریب سے بھی سونا لگے۔ اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر گئے۔ کچھ دور سے بھلے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے۔ کاروبار کر کے دیکھو، رشتہ داری کر کے دیکھ لو، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ دور دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، وہ دور تھا تو پھر بھی سونا تھا، قریب آیا تو شرم سے پلکیں جھکی تھی پھر بھی سونا تھا۔ اچھا اس کی ایک تشریح میں اور بھی کرتا ہوں اور وہ یہ، اس نے کہا دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا۔ جنہوں نے دور سے دیکھا نا انہوں نے بھی کہا سونا، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ تھے جنہوں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ
मखमूर रखी हिंद मद भरी। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असनत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियतैन इज़ा तकल्लमा रोया कन नूर यखरुजु मिन बैन सुनायाहु। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे और जिन्होंने 14 सदियों के फासले पे खड़े होकर देखा, बरेली में खड़े होकर देखा। उन्होंने कहा बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। तो कहा दूर से भी सोना था करीब से भी सोना था। अच्छा, उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था, उसने अपने तौर पे नाम रख लिया मुबारक। उसने कहा हमारे घर में मुबारक आया था और इतना हसीन था, इतना खूबसूरत था। अच्छा, उम्मे माबद तज़किरा सुना रही है हुजूर का तो साथ बच्चा भी बोलता है अम्मी ये भी तो बताओ उसने बकरी की पुश्त पे हाथ कैसे रखा था। अल्लाह अकबर। अच्छा, होता यह है अबू माबद कहता है कि तुमने मेरे से ज्यादती की, तुमने मुझे भी बुला लिया होता, मुबारक की ज़ियारत मैं भी कर लेता, अब मैं बकरियां लेके दूर ना जाया करूंगा, जब कभी दोबारा मुबारक आए तो मुझे भी बुला लेना। अच्छा, शाम को अबू माबद जब बकरियां लेकर के आता है तो उम्मे माबद खाना देने आती है तो अबू माबद कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। क्या बात। रोजाना शाम को उनके घर में मुबारक की बातें होती हैं। अगर मैं सादा लहजे में कहूं, मोहब्बत के लहजे में कहूं, सुन्नी लहजे में कह दूं तो रोजाना शाम को उनके घर में महफिल मीलाद होता है। अल्लाह हुजूर के हुस्न का तज़किरा होता है। वो कहता है बातें बाद में करेंगे, पहले माबद की बातें सुनाओ। और कभी बच्चा भी बोलता है। अब अबू माबद को बड़ा इंतजार था कि कभी मुबारक दोबारा पलट के आए, इन राहों से गुजरे और इस कच्ची कुल्ली को, इस कुलबाए हज़ां को फिर अपने कुदूम मेमनत लजूम से शर्फ दे। वक्त गुजरता गया। उम्मे माबद एक दिन सौदा सलफ लेने करीबी बाजार में गई, सौदा ना मिला तो मदीना तो रसूल चले गए और साथ बच्चा भी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से गुजर रहे थे, उस बच्चे ने देख लिया। अब उस बच्चे के जो लफ्ज हैं उससे उसकी जज्बातियत का अंदाजा लगाएं। जब उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, ये तो उस दिन से तक रहे थे, राहें देख रहे थे कि वो मुबारक किधर गया और वापस पलट के नहीं आया। जब अचानक हजरत अबू बकर को देखा ना तो मां को पुकार के ना या उम्मा हाज़ा रजुल अल्लज़ी काना माल मुबारक, अम्मी ये वही है जो उस दिन मुबारक के साथ था। और उम्मे माबद ने देखा तो दौड़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास चली गई, कहा मुबारक कहाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कौन मुबारक, चूंकि नाम तो इसने खुद ही रखा था। कहा वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। तो हजरत अबू बकर फरमाने लगे आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलो। क्या हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और ये मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और हुजूर का जब चेहरा नूर सामने आता है तो बेटा फिर पुकारता अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठे जाके ईमान की दौलत नसीब हुई। वापस जब पलटे ना तो शाम को अबू माबद घर आने लगा तो मां कहती है कि तेरे बाप को मैं बताऊंगी कि हम मुबारक को मिल आए, लेकिन कहते अम्मी पहले तो मैंने देखा था, मैं बताऊंगा अबू को कि हम मुबारक का पता ढूंढ आए हैं। और जब अबू माबद घर पलटा तो कबल इससे कि ये दोनों बताते वो खुद ही बोल पड़ा आज कुल्ली फिर महक रही है, आज तुम्हारे चेहरे फिर चमक रहे हैं, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, वो मुबारक फिर आया था। कहा मुबारक तो नहीं आया, हम मुबारक का डेरा देख आए। कहा कहां रहता है, कहा वही जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। क्या ये बकरी इस खानदान के पास कब तक रही, तारीख खामोश है कि कितनी देर तक ये बकरी जिंदा रही। सिर्फ तारीख ने यह बताया है कि आमुर रेमादा तक ये बकरी जिंदा थी। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक साल आया जब कहत पड़ा और उस वक्त कहीं से पानी की 2 बूंद भी मुयस्सर नहीं आती थी। तो आमुर रेमादा में कहीं से कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उम्मे माबद के डेरे से बकरी का दूध मिल जाता था। क्या बात। तो उम्मे माबद की वो बकरी आमुर रेमादा तक जिंदा रही और बराबर दूध देती रही, इसलिए कि हुजूर का दस्ते नूर उस बकरी की पुश्त पे आया था। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद ने 2 लफ्जों में हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान किया। कहा मेरे शौहर क्या बताऊं, अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन। वो दूर से भी सोना था
اور قریب آیا تو اور زیادہ سونا تھا. اللہ اکبر. ایک دن حضور نے خود کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کیفا ترینی یا عائشہ, عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں. آج حسن بھی ناز میں آ گیا. ماشاءاللہ. کیفا ترینی یا عائشہ, عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں. پھر ام المومنین بھی تو پھر ام المومنین تھی. انہوں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا, چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا. کیا بات. تو وہ جمال دیا, وہ حسن دیا. تو فرمایا دہا سے مراد حضور کا چہرہ ہے اور لیل سے مراد حضور کی زلفیں ہیں. اچھا, ہر شاعر کا مزاج ہوتا ہے کہ محبوب کی زلف کو شب کہا جائے. اعلی حضرت کا جی بھی چاہا کہ زلف محبوب کو شب کہوں. اللہ اکبر. لیکن پھر حوصلہ نہ پڑا, کہا شب نہیں کہتا, پھر شب قدر کہہ دیتا. ذرا اعلی حضرت کا تخیل دیکھیے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, ماں کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. تو کہا محبوب چٹے دن کی طرح, چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم. کیا بات. اچھا, ایک توجہ طلب امر یہ بھی, دنیا پہ حسن ہوتے ہیں لیکن حسن انسانوں کو توڑتے ہیں. ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا, کہ یہ میرا محبوب ہے, تم نے کیوں دیکھا. قتل و غارت کی نوبت آ پہنچتی ہے, کیونکہ حسن اتنا تھوڑا ہے کہ صرف ایک کے ذوق کی تسکین کرتا ہے, دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں, رقابت پیدا نہیں ہوئی. سارے حسن انسانوں کو توڑتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, لیکن حسن محمد وہ حسن ہے جو انسانوں کو جوڑتا ہے. کیا بات. ایک کے چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں لیکن محبوب کے سارے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں اقبال کا لہجہ ملاحظہ کر لیجئے. دل بمحبوب حجازی بستائیں, دل بمحبوب حجازی بستائیں, زی جہت با یک دگر پیوستائیں. چون گلے صد برگ مارا بو یکیست, او کے جانے ای نظامو او یکیست. مست چشمے ساکیے بتہاستیم, در جہاں مثل مو می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں, دہر میں خشک و تر کے رشتے سے. ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. ماشاءاللہ. محبتیں توڑتی ہیں لیکن حسن رسول انسانوں کو جوڑتا ہے. کیا بات. اسی لیے دہر میں اجالا کرنا ہے تو نام محمد سے ہی ہوگا. کیا بات. اس لیے میلاد کا یہ پیغام اچھی طرح روحوں میں اتار لے کہ حضور کے حسن کی جب خیرات بٹے گی تو امت وحدہ بن جائے گی. اس لیے اقبال علیہ رحمہ نے یہ دکھڑا بیان کرتے ہوئے کہا عہد ما ماراز ما بیگانہ کر, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. ہمارے عہد نے ہمارے ساتھ جو ستم کیا ہے وہ یہ کیا ہے, ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے, اس لیے کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا ہے. جب امت جمال رسول پہ جمع ہوگی, اس ایک شمع کی پروانہ بن جائے گی, تو پھر اس کے نتیجے کے اندر نور بٹے گا, اجالے بٹے گے. پھر حسن لازمی نہیں وفا کرے. یہ سفر میں رہتا ہوں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا, تو میں ہنستا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے. اس کے محبوب نے بے وفائی کر دی ہوگی اور اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے صنم بے وفا. میں کہتا ہوں تم نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی. آؤ تجھے اس محبوب کی چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا.